الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ ہے سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور جو مسجد نور میں منعقد ہے میرے آس پاس دائیں بائیں بیٹھے ہوئے علماء کرام مشائخ اعظام شورائے اسلام حفاظ کرام اور اپنی اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور یہاں لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے اپنے اپنے گھروں میں محبت سے سننے والی ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اس مسجد کے صدر اور جملہ اراکین اور بالخصوص یہاں کے امام ان سب کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے تاریخ السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر کبیر اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی السامانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا وعنی کی نسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا۔ ویسے تو یہ پورا ٹور میرا جو ہے وہ عرس مخدوم سمنانی کی نسبت ہی سے ہے اور کمپلیٹلی جو ہے اسی کی طرف ڈیڈیکیٹ ہے، اور اس کا پورا صحرا جو ہے میں اپنی اکم کی ٹیم کے نوجوانوں کے سر پہ رکھتا ہوں، جنہوں نے یہ طے کیا کہ اس بار انشاءاللہ ہر پروگرام بارگاہ مخدوم سمنانی میں ایصال ثواب کی نیت سے ہوتا ہے۔ میں بھی پچھلے چند دنوں سے یہاں کی رودات لیتا رہا، معلوم کرتا رہا، اور پتہ چلا کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں جہاں لوگ گوگل کے سہارے جینا پسند کرتے ہیں، مفتی گوگل، وہ گھر جہاں اہل سنت والجماعت کی آئیڈیالوجی، اس کے نظریات و افکار جو ہے وہ جس گھر کی پہچان ہوا کرتے تھے، آج کہیں نہ کہیں وہاں بھی بدعقیدگی کے جراثیم جنم لینے لگے۔ تو میں نے بھی طے کر لیا کہ انشاءاللہ یہ پورا دورہ صرف اسی عنوان پہ ہوگا کہ سنیت کیا ہے۔ کل میں نے مرکز اہل سنت جامع مسجد موریشس میں سنیت کیا ہے کے حوالے سے گفتگو شروع کی، اور عنوان یہ تھا کہ فضیلت اور مثلیت کے نقطۂ نظر سے نبوت کے تعلق سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور اس پر ایک تفصیلی گفتگو کل ہو گئی۔ جو لوگ نہیں تھے وہ اکم کی ویب سائٹ پہ یا اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جا کر کے اسے سن سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ گفتگو کا عنوان ہے، اور وہ عنوان جس عنوان نے سب سے پہلے دنیا کی علی وجہ الارض سب سے پہلے اس پر شبہ اگر کیا ہے تو آج سے لگ بھگ 250 ایئرز اگو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب پوری دنیا میں وہابیت و نجدیت و سلفیت کے انڈے بھی نہیں تھے۔ پتہ نہیں کس پولٹری فارم سے نکل کے آئے۔ سب سے پہلا اعتراض جو انہوں نے کیا تھا وہ اس بات پہ کیا تھا کہ حضور معاذ اللہ نہ حاضر ہے نہ ناظر۔ تو آج میری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ سرکار حاضر بھی ہیں اور یہ عنوان اتنا واسٹ ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ آج کی یہ شبد جو مجھے ظاہر ہے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بھی بولنا ہے اس کے لیے ناکافی ہے۔ ممکن ہے کہ 2 رات ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 جلسے میں یہ بات ہوگی۔ تو بالکل ٹو بی کنٹینیوڈ کرتے ہوئے آج میں اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں، مگر میں کیسے کہوں کہ میں ان لوگوں کا دل کیسے ٹوٹنے دوں جو یہ چاہتے ہیں کہ بات سے پہلے 2-3 شعر نعت کے لیے۔ حالانکہ میری طبیعت 100% نہیں ہے، میرا گلا بھی بیٹھا ہے، مگر میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی حضور کا ادنا سا نعت خواں ہوں۔ میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم کی مٹی سے گودا گیا ہے۔ امام صاحب دیکھیے گا، ان کی دیرینہ خواہش تھی، انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں نے ان کے دل میں جھانک لیا۔ He wanted to listen some نعت، صحیح ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو بہرکیف آج یہی میزبان ہے، اور یہ تو میری پوری ٹرپ کے میزبان ہیں۔ ابھی آپ نے عالمی شہرت یافتہ نعت خواں ثنا خواں جناب بلال قادری موسانی سے سنا، موسانی سے سنا ہے، اب نورانی سے سنا۔ میں ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں، وہ ہندوستان جسے خواجہ اجمیر کی دھرتی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے بالکل پاکستانی لہجے میں بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے سماعت کیے۔ میرا ایک کلام جو موریشس میں بچہ پڑھتا ہے، اگر میں جیسے پہلا مصرع پڑھوں گا آپ کیچ کر لیں گے، اچھا وہ کلام جب سے میں آ رہا ہوں بچہ اس کلام کو پڑھتا ہے،
اور حقیقت یہ ہے کہ میں کم پڑھ پاتا ہوں. آج میں اسی کلام سے سلسلے کا آغاز کروں گا. یہ کلام جو ہے یہ ہندوستان کی خالص گنگا جمنی جو تہذیب ہے اس تہذیب کا جو ترنم ہے اس ترنم کو اس نے اوڑھے رکھا ہے اس کلام کو. یعنی اس کلام کا جو ترنم ہے وہ خالص ہندوستانی اور بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کا ترجمان ہے. تو جو لوگ اس ترنم سے واقف ہیں وہ خوش ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. شعر دیکھیے گا اور طرز بالکل خالص انڈین ہے. میں نے اس کے ٹریک کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ موسانی صاحب بیٹھے ہیں تو تھوڑا اس میں اس ہندوستانی دھن میں تھوڑا پاکستانی فلیور بھی ڈالوں گا تاکہ بالکل ایسا لگے کہ ہاں بات کس طرح سے کہی جا رہی ہے. دیکھیے گا. بے قراری سمجھ گیا نا کون سی نعت ہے. بے قراری تھی نیند آ گئی ہے بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا ذکر احمد ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح تیرے کام آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح تیرے کام آ گیا. شعر دیکھیے مولانا امام حسین لاکیہ صاحب آپ جتنا اچھا سناتے ہیں اس سے اچھا خود سنتے ہیں اس لیے میں آپ کی توجہ اس شعر پہ چاہوں گا. دیکھیے گا زندگی کے ساتھ کہ وہ مہک وہ چمک وہ دمک جن پہ قربان ہو جن و ملک بالکل میلادی شعر ہے. وہ مہک وہ چمک وہ دمک جس پہ قربان ہو جن و ملک آمینہ کیوں بلائے نہ لے گھر میں حسن تمام آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا. میدان محشر کو ذہن میں رکھیں. سارے انبیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی اذهبوا الی غیری نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. میرے آقا کی زبان پہ کیا ہے توجہ چاہوں گا اس کیفیت کو دل میں لائیں کہ وہ صفی و خلیل و نجی وہ ذبیح و دلیل و مسیح وہ صفی و خلیل و نجی یا ذبیح و دلیل و مسیح اذهبوا کہہ کہ سب نے کہا مجھ کو چھوڑو
شاید یہ کلام پاکستان تک نہیں پہنچا، پہنچ جائے گا تو اب آپ کے ذریعے پہنچے گا. مجھے پوری امید ہے کہ اس کو اسی ترنم میں یہ اور اچھا پڑھیں گے، مجھ سے کافی بہتر. بالکل پوری زندگی کے ساتھ یہ شعر دیکھیے گا، تاریخی شعر ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ پوری زندگی سے کہ جب عمر ابن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے. اگر اردو نہ سمجھ میں آئے تو 2 بار سبحان اللہ کہیے تاکہ کم سے کم سبحان اللہ کہنے کا ہی ثواب مل جائے. کہ جب عمر ابن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے، دو جہاں کی دو جہاں کی دو جہاں کی ملی نعمتیں، دل میں جب ہے تیرا سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آیا. اور یہ دیکھیں ہے تو نعت کا منقبت کا شعر، لیکن نعت کے رنگ میں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں نعت کا شعر ہے لیکن منقبت کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے. بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ جو لوگ جانتے ہیں، اسلام کیسے آیا کیسے پھیلا، میں ان کی خاص توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے گا اور کہاں سے بات کی جا رہی ہے میں بھی بولوں گا تو سب کلیئر ہو جائے گا، پھر جو سسپینس ہے وہ نکل جائے گا. توجہ چاہوں گا، تیار رہیے گا. ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آیا، وہ مدینے سے پھوٹی کرن آئی سنجر سے اجمیر کو، وہ مدینے سے پھوٹی کرن آئی سنجر سے اجمیر کو، ہر طرف میں کدے کھل گئے، ہر طرف میں کدے کھل گئے، خانقاہی نظام آ گیا. اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر طرف میں کدے کھل گئے، سب کے ہاتھوں میں جام آ گیا. ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا. یہاں الحمدللہ ہر سلسلے کے لوگ ہیں، سلسلے اشرفیہ کی نمائندگی زیادہ ہے تو میں اشرفیوں کو ان کی قسمت پر رش کرنے والی بات یاد دلا رہا ہوں. جتنا ناز کرو کم ہے. خود اشرفی میاں نے فرمایا اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا. الحمدللہ جس شخصیت نے اس زمین پر، اس خوبصورت جزیرے پہ سب سے پہلی بار قدم رکھا، سنیت کی تبلیغ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، حضرت علامہ مبلغ اسلام عبدالعلیم میرٹھی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو سلسلے اشرفیہ کا فیض لے کے وہ یہاں تو پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. اشرفیوں اپنی قسمت دیکھو کہ شرق سے غرب، شرق یعنی پورب، غرب یعنی مغرب پسچم، شرق سے غرب تک دیکھ لو غوث و خواجہ کا پھیلا ہے. یہ بات اس لیے کہی کہ ہر خاندان اشرفیہ کا جو فرد ہے، جو اس خاندان کا، اسے 2 نسبت ہے. ڈی این اے جو ہے اس کا غوث پاک والا ہے، یعنی بایولوجیکلی ہی از اے سن آف سیدنا غوث پاک،
اور اسپریچولی کنیکٹڈ ٹو خواجہ غریب نواز. دیکھیے گا کہ شرق سے غرب تک دیکھ لو غوث و خواجہ کا پھیلا ہے چشت کے میں کدے میں عجب چشت کے میں کدے میں عجب اشرفی انتظام آ گیا ذکر سکون کے لیے کس طرح اب دعاؤں کے ساتھ مقطع سننے اور مقطع جو ہے وہ حاصل کلام پہلے مصرے کا عطف دوسرے مصرے پہ ہے اور علماء جانتے ہیں کہ معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب جملہ عطفیہ ہو تو جب تک معطوف کا ذکر معطوف علیہ کے ساتھ نہ ہو بات تام یا پوری نہیں ہوتی ہے. تو اردو زبان میں حرف عطف ہے اور کیا ہے جیسے انگلش میں اینڈ اردو میں واو عربی میں واو تو اردو میں کیا ہے اور یہی اور اس شعر میں قابل غور ہے. تو اس اور سے پہلے جو میں نے کہا ہے اس پر نتیجہ مت نکالیے گا بلکہ اور کے بعد جو کہا ہے اسے سنیے گا اور وہ سننے کے بعد ہی نتیجہ نکالیے گا. ممکن ہے پہلا مصرع آپ کو چونکا دے یہ کیا بات ہے یہ کیسی تمنا ہے لیکن میرا یقین ہے کہ دوسرا مصرع کان تک پہنچے گا نہیں. آپ سب کہیں گے کہ حضرت یہ صرف آپ کی نہیں ہم سب کی تمنا. شعر دیکھیے گا اور سے پہلے اور کے بعد پہ غور کرنا. ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آیا. شعر دیکھیے کہ نور محشر میں اٹھ اس طرح بیڑیا وہ پڑی پاؤں میں. تمنا دیکھیں اور نتیجہ نہ نکالے. نور محشر میں اٹھ اس طرح بیڑیا وہ پڑی پاؤں میں اور آقا کہیں چھوڑ دو یہ تو میرا غلام آ گیا. اور آقا کہیں چھوڑ دو. ایک شعر اس میں رہے اور وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور ان کے نظریات کی نمائندگی کرنے والا. حالانکہ مقطع کے بعد شاید شعر نہیں پڑھتا لیکن یہ شعر عقیدے کا ہے اس لیے سنیں کہ فرش والے پڑھے جھوم کر عرش والے کہیں لب بلب فرش والے پڑھے جھوم کر عرش والے کہیں لب بلب مصطفیٰ جان رحمت کے جب مومنوں کا سلام آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے اس طرح میرے کام آ گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ فیوز ہو گیا کیا؟ ٹھیک ہے آئیے تھوڑا سا ادھر کیجیے مجھے دوسری کرسی پہ بیٹھنا پڑا.
انگلی نہ کرو. تو یہ آپ نے سن لیا کہ آج گفتگو کا عنوان کیا ہے، سنیت کیا ہے. سنیت نام ہے نبی کو حاضر ماننے کا بھی اور ناظر ماننے کا بھی. اور مجھے پورا اندازہ ہے کہ یہ بحث جو ہے یہ 2-3 دن چلنے والی ہے. اور اسی حوالے سے میں نے ایک آیے پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک کا ارشاد ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب. اولا بمانا یہاں اقرب کے ہے. جان اتنی قریب ہے کہ نظر نہیں آتی. سوچو، جان اتنی قریب ہے، یو کانٹ سی یور جان بائی یور اون آئیز. کین یو سی؟ اتنی قریب کی نظر نہیں آتی. اب سوچو حضور کتنے قریب ہیں، جو ہماری جان سے زیادہ کلوز ہیں. ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے، اس پر انشاءاللہ آج اور کل دونوں دن گفتگو ہوگی. ایک ترجمہ اس آیت کا اور ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. جان اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ کوئی اپنی جان کسی کو دیتا نہیں. اب سوچو آقا کتنے قیمتی ہیں، کتنے ورتھی ہیں، جو ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے. یہاں اولا بمانا اثمن یا اہم کے ہے. ایک ترجمہ اس کا اور ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کی جان کے مالک ہیں. کیا ہیں؟ اور زیادہ تر جمہور مفسرین اسی ترجمے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی جان کے مولا ہیں، مالک ہیں. یہاں اولا بمانا احق، احق کے ہے، کہ جان تو ہمارے اندر ہے مگر حق ہمارا نہیں ہے، اس پر حق مصطفیٰ کا ہے. حق مصطفیٰ کا ہے، وہ ہماری جان سے زیادہ قریب مولا ہے، مالک ہے. ہو سکتا ہے کہ چوتھے یا 5ویں دن اس پر میں بولوں. آ جائیے کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. اچھا ایک بات بتائیے، ایمانداری سے بتائیے گا، کیا آپ نے اپنی جان کو دیکھا ہے؟ ہاں؟ ارے ایسی بات نہ کیجیے بھائی. آج کل زمانہ عجیب ہے، لوگ چلتے پھرتے کہتے ہیں وہ دیکھو میری جان جا رہی ہے. مسکرایا، اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. اگر کوئی کہے کہ میری جان جا رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ دیا کرو تاکہ چلی جائے. جب جان دکھتی نہیں تو تجھے کیسے دکھی؟ وہ اتنی قریب ہے کہ نظر نہیں آتی. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو جان دکھاؤں. Then you will be able to see by your own eyes where is the جان. کہاں ہے؟ ایک چھوٹا سا ایگزامپل، ایک کانٹا اگر آپ کے پاؤں میں چبھ جائے، کانٹا انجیکٹ ہوا باڈی میں، آؤچ آواز نکلتی ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ اف، ایسی تکلیف ہوئی جیسے لگا جان نکل گئی. بولتے ہیں نا جان نکل گئی. اے ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگائیے مگر ذرا اطمینان سے لگائیے.
ایسا نہ لگائیے کہ لگے کہ جان نکل گئی. یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یوں ہی نہیں کہتے کہ جان نکل گئی. یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں جان ہے. وہاں جان ہے. پاؤں میں جان ہے تبھی تو تکلیف ہوئی. اگر یہاں پر کوئی چبھائے تو یہاں بھی درد ہوگا کیونکہ یہاں جان ہے. تھائی پہ کوئی انجیکٹ کرے یہاں بھی تکلیف ہوگی کیونکہ وہاں بھی جان. سر سے لے کر کے پاؤں تک جہاں پر درد ہوگا وہ درد اعلان کرے گا چیخ چیخ کے کہ یہاں جان ہے. اچھا جب آپ نیل کاٹتے ہیں ناخن یا بال کاٹتے ہیں تو درد ہوتا ہے؟ بولیے کیوں؟ کیونکہ وہاں جان نہیں. یہی سمجھانا چاہے گا. تو درد وہی ہے جہاں احساس ہو اور احساس وہی ہے جہاں جان ہے. ماتھے پہ درد ہوتی ہے کیونکہ وہاں جان ہے. منہ میں درد ہوتا ہے وہاں جان ہے. سینے میں درد ہوتا ہے وہاں جان ہے. پیٹ میں درد ہوتا ہے وہاں جان ہے. پاؤں میں درد ہوتا ہے وہاں جان ہے. ہمیں تو جب جان اتنی قریب، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، اتنی قریب کہ جہاں ہاتھ رکھو وہاں جان ہے. تو جب جان کی قربت کا یہ عالم ہے تو پھر وہ نبی، وہ سرکار مدینہ، وہ راحت قلب و سینہ، وہ نہ جناب نوح کا سفینہ، وہ ہم سب کے آقا، ارے وہ کتنے قریب ہوں گے جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں. اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت احسان من بندوں کے قریب ہے. وہ رحمت کون ہے؟ مصطفیٰ کی. ایک اور ایگزامپل، کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی دکھ رہے ہیں مجھے، توجہ کے ساتھ. آپ جب کسی کو پکارتے ہیں 10 فٹ دور کھڑا ہے اور اس کا نام خالد ہے تو آپ کہیں گے اے خالد. انگلش میں کہیں گے او خالد کم ہیئر. 20 فٹ دور کھڑا ہے، نام ہے محمود، آپ کیا کہہ کے پکاریں گے؟ او محمود کم ہیئر. ہندی میں کہیں گے ہے محمود آ جاؤ، بھیتر آ جاؤ. اردو میں کہیں گے اے محمود یہاں آ جاؤ. 30 فٹ دور کھڑا ہے، اے کہہ کے پکارتے ہیں. کیا عربی میں اسی کو یا کہہ کے پکارتے ہیں. یا حبیبی تعال، اے میرے پیارے آ جا. 10 فٹ دور کھڑا ہے تو یا کہہ کے پکارا. 20 فٹ دور کھڑا ہے تو یا کہہ کے پکارا. 30 فٹ دور کھڑا ہے تو یا کہہ کے پکارا. ان ملوں سے پوچھو جو جن کو شک ہے میرے نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر، ان سے پوچھو کہ جب 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ کھڑے انسان کو ہم یا خالد یا محمود کہہ کے پکارتے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں دیتا، تو پھر اس نبی کو ہم یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. اسے ہم کیوں نہ پکاریں یا کہہ کے جو ہماری جان سے زیادہ قریب، حد سے زیادہ قریب. اتنے قریب کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہماری جان سے زیادہ قریب. اور اسی لیے تو ہم سنی یا رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں، وہ ہمیں سن رہے ہیں. یہ سب سے بڑا ڈیفرنس ہے بٹوین سنی اینڈ دیم. انہیں یا نبی کہتے وقت پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اور ہم جب یا نبی کہتے ہیں تو یہ سوچ کے کہتے ہیں ہم چاہے دیکھیں نہ دیکھیں مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اسی غایت قرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو
گواہ بنایا. کیا بنایا؟ گواہ بنا کے بھیجا. کیا آیت ہے وہ؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. یہ میرے دادا حضور محدث اعظم نے ترجمہ کیا. شاہد کا ترجمہ گواہ. کیا کیا؟ گواہ کیا. امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہد کا ترجمہ کیا کیا؟ اے محبوب، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. ان کو اعلی حضرت کے اسی ترجمے سے تکلیف کہ انہوں نے حاضر و ناظر کیوں کر ترجمہ کیا. ہمیں سمپل سی بات ہے یار، جو گواہ ہوتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے. جو بات محدث اعظم نے کہی وہ بھی صحیح ہے، جو اعلیٰ حضرت نے کہی وہ بھی صحیح ہے. کیوں گواہ اسی کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. ناظر سمجھے؟ دیکھنے والا، مشاہد. جیسے کورٹ کے اندر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، ملزم بھی موجود ہے، مجرم بھی موجود ہے، شاہد گواہ بھی موجود ہے. جج صاحب نے گواہ سے پوچھا کہ بتاؤ موقع واردات پہ تم حاضر تھے؟ جب یہ پرابلم ہوا، قتل ہوا، مرڈر ہوا، you were there? And he said by replying, اس نے جواب کیا دیا؟ اے مائی باپ، میں 5 منٹ لیٹ پہنچا. I couldn't see how the murder has been done. اس کی گواہی مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ موقع واردات پہ حاضر پریزنس نہیں تھا. ایک گواہ آدھا گھنٹہ پہلے سے موجود تھا، اسی کے سامنے تلوار نکالی، اسی کے سامنے گردن کاٹی، اسی کے سامنے خون بہا، اسی کے سامنے حادثہ ہوا. but he was blind, couldn't see. حاضر تو ہے لیکن گواہ نہیں، کیونکہ ناظر نہیں. تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. وہی بات اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے گواہ بنا کر بھیجا. کیونکہ گواہ کہتے کسے ہیں اس کو سمجھو. پہلے اس آیت کے حوالے سے حضرت علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اول مخلوق لما خلقہ اللہ. اب میں ان کو جواب دینے چلا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے نور محمدی کو نہیں بلکہ پانی کو بنایا. میری نشتر کا نشانہ ادھر ہی ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسماعیل حقی فرماتے ہیں اول مخلوق لما خلقہ اللہ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود. میں اسے بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے آئیے تھوڑا سا گواہ کو اور سنجیدگی سے سمجھیں. مسجد میں بھی تو چاند کی گواہی ہوتی ہے نا. 29 رمضان کو امام صاحب کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ تو دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ ایک دن اور دے دے، ایک دن اور دے دے. پھر 11 مہینے کے بعد رمضان آئے گا. اور جو لوگ نہیں رکھتے، چھپ چھپ کے کھانے پینے والے، یا ایک دن رکھتے ہیں دوسرے دن چھوڑتے ہیں، وہ 4 ہی بجے سے مسجد کے مینارے پہ کھڑے ہیں. امام صاحب کی نظر پڑی کا اتر پڑا، چائے سے زیادہ کیتلی گرم، چھپ چھپ کے کھاتا پیتا تھا. ارے یار سورج کو چھپنے دے تب نہ چاند دکھے گا. کہا حضور معاف کیجئے، 29 دن چھپ چھپ کے کھایا تھا، سوچا آج چاند نکل جائے تو موریشس کی سڑک پہ نکل کے سینہ تان کے کھاؤں. ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زون. خیر چاند نہیں ہوا. امام صاحب بھی تھوڑے سے مایوس ہوئے، ہو جاتا تو اچھا تھا. کیونکہ میں بھی اسی برادری کا ہوں، حافظ قرآن میں بھی. حافظوں کو یہ ہوتا ہے یار ہو جاتا تو اچھا تھا، ایک دن تراویح بچ جاتی.
لیکن مرتا کیا نہ کرتا. عشاء کا وقت ہو گیا. ایک صاحب آئے کہا حضور اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. امام صاحب خوش. دیر ہے لیکن اندھیر نہیں. ہاں بتاؤ ہوا تو کب, کیسے ہوا, کب دیکھا؟ کہا حضور میں نے دیکھا نہیں ہے, آئی ہرڈ, میں نے سنا. سارا موڈ خراب. آدھے گھنٹے کے بعد پھر دو گواہ آئے. حضرت حضرت اعلان کر دیجئے, مولانا صاحب اعلان, چاند ہو گیا. امام صاحب خوش ہوئے, چلو تراویح سے پہلے آیا. ہاں بتاؤ کب, کہاں دیکھا؟ کب وہ فلاں ملک میں ہوا ہے, وہ ٹی وی پہ میں نے دیکھا. تو امام صاحب نے کچکچا کے کہا ٹی وی پہ دیکھا, جب ٹی وی کے اندر گھس کے عید کر لے. مایوس ہو گئے. ہر 15 منٹ پہ جو آ رہا ہے اس نے سنا ہے سنا ہے سنا ہے سنا. 10 بج گیا. تو سنیوں کی مسجد کا یہ المیہ رہا ہے, پتہ نہیں موریشس میں کس حد تک ہے, لیکن انڈیا پاکستان کے لیے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اہل سنت کی مسجدوں میں جو اذان دیتے ہیں نا, ان کو چنا جاتا ہے کہ جب یہ 70 پار کر جائیں تب اذان دیں. یعنی ہاتھ میں ڈنڈا ہو, ہاتھ کانپیں, تب اذان دیں. جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان کا اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے کہ اگر میں اپنی امت کو بتا دوں کتنا ثواب ہے تو ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اذان دینے کے لیے. مگر ہماری مسجدوں میں نوجوان نہیں, بوڑھوں کو چنا جاتا ہے. ایسے ہی ایک بوڑھا جو اس مسجد کا مؤذن تھا, بانگی تھا, ڈنڈا ٹیکتے ہوئے آیا. کہا امام صاحب جوان تھے, کہا حضرت سب سننے والے آ رہے ہیں, اجازت دیجئے تو میں مسجد کا دروازہ بند کر دوں. امام صاحب جوان تھے, ان کا چچا, چچا کہتے تھے, چچا آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ سو جائیے, میں اتنی جلدی نہیں سوؤں گا, میں انتظار کروں گا شاید کوئی دیکھنے والا آ جائے, اتنی جلدی میں ہار نہیں مانوں گا. مولانا لگیا کہ صحبت میں بیٹھا تھا وہ امام, شب زندہ دار تھا. یہ بھی رات میں دیر تک جاگتے ہیں, کبھی کبھی تو فجر بعد سوتے ہیں. کیوں امام صاحب؟ تو وہ حال تھی. توجہ کے ساتھ جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہیں لائیے. میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے اگزامپل دوں کہ مسئلہ حاضر و ناظر پہ آپ بدعقیدوں سے مناظرہ کر سکیں. اور وہ روتے روتے نہیں, وہ ہنستے ہنستے سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. آئیے. امام صاحب نے کہا آپ جائیے, سو جائیے, دروازہ نہیں بند ہوگا. 10:30 یا 11 بج رہا تھا. 2 آدمی آئے, کہا حضرت اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. تو امام صاحب بھی جلے بھنے بیٹھے تھے, کہیں لگتا ہے یہ لوگ بھی سن کے آ رہے ہیں, تو پہلے ہی بول دیا کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا نہیں حضور ہم گواہ ہیں, ہم نے سنا نہیں, ہم نے دیکھا. ارے یقین جانو جب انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے تو امام صاحب کی خوشیاں, جسے لگا کہ بھی اچھلیں گے تو سیدھے چھت سے لڑیں گے, تکبیر تشریف دینے لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ابھی عید کل ہے, آج ہی سے پڑھنے لگے. اس کے بعد پھر امام صاحب نے ان کو بیٹھالا, بسکٹ بھی کھلا رہے ہیں, میٹھا بھی کھلا رہے ہیں, سویٹس بھی کھلا رہے ہیں, چائے بھی پلا رہے ہیں. عزت بڑھ گئی کیونکہ دیکھ کے آیا. پھر کچھ بنیادی اور جینوین کوشچن جو ہمارے علماء کرتے ہیں وہ کیا. دیکھا ہے تو کب دیکھا ہے, کتنے بجے دیکھا ہے, کتنی دیر تک دیکھا ہے, کتنا بڑا دیکھا ہے, مطلع کیسا تھا, ابر تو نہیں تھا, بادل تو نہیں تھا, گرد و غبار تو نہیں تھے, کتنی دیر تک تم نے دیکھا ہے, اور اس کی وضاحت بھی دیکھی کہ شرعاً وہ داڑھی والا ہے کہ نہیں, سنت پہ چلنے والا ہے کہ نہیں, صادق و امین ہے کہ نہیں. جب ایک دم یقین ہو گیا کہ دیکھا ہے تو امام صاحب نے کاغذ اٹھایا, کتاب القاضی الی القاضی. ایک گاڑی دوڑا دی پورٹ لوئس, ایک گاڑی دوڑا دی کریوپیپ, ایک وکوا, ادھر کانفکرو, ادھر ایئرپورٹ کی طرف, نارتھ سے لے کے ویسٹ, ایسٹ سے لے کے ساؤتھ, ہر طرف گاڑی دوڑ گئی اور اعلان ہو گیا کہ چاند دیکھا گیا. کل عید ہے. کب اعلان ہوا؟ جب دیکھنے والا آیا. زور سے بولو کب ہوا؟ جب دیکھنے والا ہے. اس کے بعد پھر امام صاحب نے مؤذن کو اٹھایا, اے چچا اٹھیے, بہت جلدی تھی آپ کو دروازہ بند کرنے کی, اب بند کر دیجیے. There is no need of any eyewitness. The witness has been done. Tomorrow is Eid.
اب دروازہ بند کر دیجئے. اب کسی وٹنس کی ضرورت اب تک اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے. اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی. دیکھنے والے نے گواہی زور سے بولو دے دی. دروازہ بند ہو گیا. امام صاحب بھی نیند کی گولی کھا کے سو گئے کہ آج سحری میں نہیں اٹھنا ہے, سیدھے فجر میں اٹھنا ہے. مگر ان کی قسمت اچھی نہیں تھی, بالکل اچھی نہیں تھی. رات کے ٹھیک 1:30-2 بجے somebody came and knocking the door. ٹھک ٹھک. اتنے ڈیپلی سو رہے تھے کہ he was dreaming, اور خواب میں وہ ٹھک ٹھک سن رہے ہیں. Then he realized no, somebody came and knocking the door. آنکھ کو ملنا شروع کیا. ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور ہو, ڈاگ ہو, کتا ہو, اور ٹھک ٹھک کر رہا ہے. ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور دروازے کو کھولا. ایک صاحب نظر آئے کہ حضرت اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. ہاں. امام صاحب نے کہا کیا تم نے بھی دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا نہیں, یہ پورے شہر میں شور ہے. تو نیند تو خراب ہوئی چکی تھی. اٹھایا ڈنڈا اور ٹھکا ٹھک اتنا مارا کہ غصہ, ڈنڈا ٹوٹ گیا, غصہ نہیں ٹوٹا. اور کہا بدبخت مردود, میری نیند کے دشمن, ابے جب نہیں دیکھا تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے نے گواہی دے دی. بلا تشبیہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے نا. لا الہ الا اللہ یہ پیغام ہے جو ہر نبی لے کے آیا. کم و بیش نیئر اباؤٹ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین اپنی قوم میں آئے اور یہ پیغام دیا. آدم آئے, اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں, میں نے سنا ہے. ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے. اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے. اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے. یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے. یوسف نے کہا میں نے سنا ہے. ذوالکفل نے کہا میں نے سنا ہے. شعیب نے کہا میں نے سنا ہے. زکریا نے کہا میں نے سنا ہے. یحییٰ نے کہا میں نے سنا ہے. داؤد نے کہا میں نے سنا ہے. سلیمان نے کہا میں نے سنا ہے. ایوب نے کہا میں نے سنا ہے. الیاس نے کہا میں نے سنا ہے. ادریس نے کہا میں نے سنا ہے. لوط نے کہا میں نے سنا ہے. جناب موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور لوگوں سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے کلیم بات تو کی ہے, کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں, میں نے بھی سنا ہے. جناب عیسیٰ اپنی قوم میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں, میں نے بھی سنا ہے. مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا, جگ کا دلارا, آقا ہمارا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا, اور 40 ایئرز کے بعد 40 سال کے بعد جبل ابی قبیس پر فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا اے لوگوں یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. تو کافروں مشرکوں نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ تو نبی نے فرمایا نہیں, میں گواہ ہوں, میں نے دیکھا. I have seen by my own eyes. دور سے نہیں دیکھا ہے, نور سے دیکھا ہے. اور نور سب سے پہلے پیدا نہ ہوا ہوتا ہے تو حضور دیکھتے کب؟ دور سے نہیں, نور سے دیکھا. وہ موسیٰ کی قسمت تھی جو طور سے دیکھا, یہ مصطفیٰ کی شان ہے جو نور سے دیکھا. ادھر نبی نے کہا میں نے دیکھا, I am an eyewitness. میں گواہ ہوں کہ اللہ, غور سے بولو, میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ہے, وہ ایک ہے. اتنا کہنا تھا, ہاتف غیبی سے صدا ہے, Oh my angels, اے میرے فرشتوں, I'm now going to close the door of prophecy. اب میں نبوت و رسالت کا
دروازہ بند کر رہا ہوں. اب تک دروازہ اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے گواہی دے رہے تھے. اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے مصطفیٰ نے گواہی دے دی. مسجد والی مثال سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دیکھنے والے مصطفیٰ نے گواہی دے دی. اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا. ایک پرابلم ہمارے پڑوسی ملک میں ہے، حالانکہ شروع ہوا میرے ہی ملک سے، قادیان انڈیا میں، لیکن اس کا جو مشن تھا وہ پاکستان میں چلا اور پھر ان ملکوں میں چلا جہاں آج سے 150 سال پہلے لوگ گرمٹ پہ کانٹریکٹ پہ مزدور یو پی سے، بہار سے، چاہے وہ موریشس ہو، چاہے وہ فیجی ہو، چاہے وہ سورینام ہو، ٹوبیکو، ٹرینیداد ہو، جمیکا ہو، گیانا ہو، جہاں جہاں لوگ گئے وہاں یہ کود پڑے. کون؟ قادیانی لوگ، مرزائی لوگ، کہ نہ ان کا کوئی مولانا ہے، نہ مولوی ہے، نہ مفتی ہے، چلو ان میں چھاپا مارو، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے. ہمارا پڑوسی ملک پاکستان بھی اس چیز سے متاثر ہے. وہاں تو ریزولیشن پاس ہو گیا کہ دے آر نان مسلم. لگ بھگ 1300-1400 سال کے بعد پنجاب کے قادیان میں ایک صاحب پیدا ہوئے. نام تھا غلام احمد، اور امام احمد بننے کی کوشش کرنے لگے. پہلے اپنی قوم سے کہا، قادیانی قوم سے جو پنجاب کی، کہ اے لوگوں مجھے معمولی نہ سمجھو. یہ وہی جو رات میں 1:30 بجے آیا تھا. آپ کو سمجھا پہنچانا پڑ رہا ہے، کیچ کر رہے ہیں. اے لوگوں مجھے معمولی نہ سمجھو، میں مسیح الموعود ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں، معاذ اللہ، میں چوتھے آسمان سے آیا ہوں. تو لوگوں نے کہا ارے یار پھینکنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کہاں چوتھا آسمان، کہاں تیرا قادیان. دال نہیں گلی. کسی پنجابی نے ایکسپٹ نہیں کیا. پھر کہا اچھا میں مہدی ہوں، امام آخر الزمان، جو آخر قیامت سے پہلے امام آئیں گے، میں وہ ہوں. تب تک کچھ پڑھے لکھے لوگ آگے آئے، کہیں دیکھ ہم جاہل ضرور ہیں مگر اتنے بھی نہیں ہیں کہ مہدی کو نہ پہچانے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ حضرت مہدی سید ہوں گے، تو جاٹ ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو سید ہوں گے. اس پر بھی دال نہیں گلی. تو کہا جب پھینک نہیں ہے تو پھر لمبی نہ پھینکوں. لوگ مجھے عیسیٰ بھی نہیں مانتے، مہدی بھی نہیں مانتے، تو کہہ دیا میں اللہ کا نبی معاذ اللہ. اور کہنے لگا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں. تو وہاں کے رہنے والے گاؤں والوں نے پوچھا مسٹر مرزا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہا نہیں میں نے سنا. تب تک سنیوں نے رضا کا ڈنڈا اٹھایا، وہ ڈنڈا جس میں پیر مہر علی شاہ کی گھن گرج تھی، وہ ڈنڈا جس میں حجت الاسلام کی توانائی تھی، وہ ڈنڈا جس میں محدث اعظم کا زور بیان تھا، وہ ڈنڈا جس میں مفتی احمد یار خان کی حکمت بالغہ تھی. اور اس بدبخت کو پیٹا اور کہا بدبخت مردود، جیسے لگے نمرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود. اتنے بڑے مردود ابے جب سنا تھا تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے مصطفیٰ نے گواہی دے دی. ایک نعرہ لگا دو تاجدار. گواہ بنا کے بھیجا. کیا بنا کے بھیجا؟ گواہ بنا کے بھیجا. ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. اب تو سمجھ میں آ گیا. اور ایک بات دماغ میں رکھیے گا، گواہ پہلے ہوتا ہے، گواہی بعد میں ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی میں کہوں کہ آج سے 50 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے یہ پایا، تو آپ کہیں گے یار حضرت 50 سال پہلے تو آپ دنیا میں نہیں آئے تو یہاں کیسے آئے؟ تو جب کوئی ہیپننگ ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو وہ واقعہ بعد میں ہوتا ہے، گواہ پہلے ہوتا ہے. مرڈر ہوا گواہ کے سامنے تو مرڈر بعد میں ہوا، گواہ بولیے پہلے ہوا. اسی بات کی طرف اشارہ کیا علامہ اسماعیل حقی
صاحب روح البیان فرماتے ہیں اول مخلوق لما خلقہ اللہ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود. First creation which is created by Allah subhanahu wa ta'ala, that was the nur of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. جب اللہ نے اس نور کو پیدا کیا تو یوں ہی نہیں پیدا کیا. آگے فرما رہے ہیں شاہد بوحدانیت الحق. تو اس نور نے دیکھنا شروع کیا. دیکھنا شروع کیا. یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز سے پہلے بنایا, ہر چیز سے پہلے, کس کس سے پہلے اگر میں یہ بتاؤں تو رات ختم ہو جائے گی, بات ختم نہیں ہوگی. بس یوں سمجھ جائیں ہر چیز سے پہلے, ایون لفظ چیز سے بھی پہلے. جب ہر چیز سے پہلے بنایا تو دکھایا کہاں سے, دکھایا کہاں سے. اچھا ایک بات بتائیے, ابھی آپ نعت پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ صحابہ کی سنت پہ عمل کر رہے تھے اور آپ کو داد و دہش سے نواز رہے تھے. کچھ لوگ عرفاء اور علماء اور مشائخ اور خانقاہوں کی سنت کی اتباع کر رہے تھے اور کچھ نظر دے رہے تھے, ہے نا. مولانا لاکیہ صاحب میرا ہاتھ چوم کے آپ کو دے رہے تھے روپیز. آپ نے اسے کہیں رکھا ہے نا؟ کہاں رکھا؟ جیب میں. اگر جیب نہ ہوتا تو کہاں رکھتے؟ ہاتھ میں رکھتے. ہاتھ نہ ہو تب کہتے حضرت بیگ, میں نے کہا بیگ نہ ہو تب, کہا حضرت کسی کو دے دیتے, میں نے کوئی نہ ہوتا تب. بالکل چلملا کے کہا حضرت کہیں بھی رکھ دیتے, میں نے کہیں جگہ بھی نہ ہوتی تب کہاں رکھتے. تو دھیرے سے کہا حضرت سسرال میں رکھ دیتے. میں نے کہا سسرال نہ ہوتا کہ ددیال میں رکھ دیتے, ددیال نہ ہوتا ننیال میں رکھ دیتے. بتانا یہ مقصود ہے کہ جب کوئی جگہ نہیں تھی تو پھر اس نور کو رکھا کہاں. اسی کا جواب علامہ اسماعیل حقی اس میں دے رہے ہیں, اسی میں شاہد بوحدانیت الحق. گویا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اے سوال کرنے والوں, یہ تو دیکھو کہ بنانے والا تو ہے, بنانے والا تو ہے. بنانے والے نے نور کو بنایا اور بنا کر قرب خاص میں رکھا. قرب خاص میں رکھا, آسان کر دوں, یعنی اپنے پاس میں رکھا اور بلا وجہ نہیں رکھا. شاہد بوحدانیت الحق, اللہ کی وحدانیت سے اس نے دیکھنا شروع کیا. Then the nur of Holy Prophet started to see the entire universe, see the entire creation from the oneness of Allah. اللہ کی وحدانیت سے دیکھنا شروع کیا. میں یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں تاکہ کلیئر ہو جائے. اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی صاحب کھڑے ہو کے کہیں میں نے نورانی میاں کو اکیلے دیکھا, تو میں ان سے کہوں گا بھائی اگر آنکھ میں پرابلم ہے تو بریلی کا سرما لگا لو, اور معاملہ دماغ تک پہنچ گیا ہے تو کچوچا شریف چلے جاؤ, بڑے بڑے پاگل ٹھوک کے صحیح کر دیے جائے. اتنے لوگوں میں تجھے یہ نورانی اکیلا دکھ رہا ہے, alone. If you want to see me alone, then you have to come to the place where I am staying right now. وہاں آنا پڑے گا جہاں میں اس وقت رکا ہوں. اس بھرے مجمع میں مجھے دیکھ تو سکتے ہو لیکن میرے اکیلے پن کو نہیں دیکھ سکتے. نورانی کو دیکھنا اور ہے, نورانی کی تنہائی کو دیکھنا اور ہے, مجھے دیکھنا اور ہے, میرے اکیلے پن کو دیکھنا اور ہے. اسی کو کہتے ہیں واحد کو دیکھنا اور ہے, اس کی وحدانیت کو دیکھنا اور ہے, احد کو دیکھنا اور ہے, اس کی احدیت کو دیکھنا اور ہے, ون کو دیکھنا اور ہے, اس ون کی وننس کو دیکھنا, یہی اور قابل غور ہے. تو ایک ہم ہیں, تم ہو, ساری دنیا. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے, اس کی جاہ و جلال, اس کی شان کو انشاءاللہ
دیکھیں گے مگر اکیلے نہیں، محشر کے میلے میں دیکھیں گے۔ ایک ہم ہیں، تم ہو، جو رب کو دیکھیں گے مگر اکیلے نہیں، محشر میں دیکھیں گے۔ اور ایک میرے نبی کا نور ہے، جس نے ایک کو بھی دیکھا اس کے اکیلے پن کو بھی دیکھا، واحد کو بھی دیکھا، اس کی وحدانیت کو بھی دیکھا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور کیا دیکھا؟ علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَشَاهَدَ بِمَا أَخْرَجَ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ۔ غور سے سنیں وہ لوگ جن کو برین واش کیا جا رہا ہے کہ پہلی تخلیق نور محمدی نہیں، سنیں شاہد۔ میں وہ حدیث نہیں پڑھوں گا جن کو ان کی جماعت کہہ دیتی ہے کہ یہ تو ضعیف ہے، موضوع ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ آؤ قرآن سے سنو، قرآن سے سنو۔ شاہد بوحدانیت الحق وشاہد بما اخرج من العدم الى الوجود، یعنی نتھنگ سے، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، نتھنگ سے ایگزسٹنس کو دیکھا، من العدم الى الوجود۔ اور آسان کر دوں، ابھی کچھ نہیں سوى اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ اور نور محمدی، کوئی تیسرا نہیں۔ اس منظر کو نبی کے نور نے دیکھا۔ ابھی نہ بحر و بر، نہ سیم و زر ہے، نہ لال و گوہر ہے، نہ شمس و قمر ہے، نہ شجر و حجر ہے، نہ خشک و تر ہے، نہ زمین و زماں ہے، نہ مکین و مکاں ہے، نہ چنین و چنا ہے، نہ یہ سارے جہاں ہیں، نبی کے نور نے دیکھا۔ ابھی نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نبی کے نور نے دیکھا۔ ابھی آدم بھی نہیں، نوح بھی نہیں، ادریس بھی نہیں، شیش بھی نہیں، انبیاء ما سبق میں کوئی نہیں، نبی کے نور نے دیکھا۔ ابھی نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نبی نے دیکھا، نہ زمین ہے، نہ آسمان، نبی کے نور نے دیکھا۔ یعنی ابھی کچھ نہیں، کچھ نہیں، نبی کے نور نے دیکھا۔ اب ایک ایک کر کے بنایا جا رہا ہے، نور مصطفیٰ کو دکھایا جا رہا ہے، اب بنایا جا رہا ہے، نور مصطفیٰ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اب آسمان بنا، مصطفیٰ کا نور دیکھ رہا ہے، زمین کا فرش بچھا، مصطفیٰ کا نور دیکھ رہا ہے، عرش کا شامیانہ لگا، نبی کا نور دیکھ رہا ہے، ستاروں کی قندیلیں روشن ہوئی، نبی کا نور دیکھ رہا ہے، ماہتاب و مہتاب روشن ہوئے، نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ ابھی سمندر نہیں ہے، نبی نے دیکھا، اب سمندر کو بڑھایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، نبی کا نور دیکھ رہا ہے۔ ابھی پانی نہیں، پانی نہیں، نبی کے نور نے دیکھا، اب پانی برسایا جا رہا ہے، نور دیکھ رہا ہے۔ ابھی کچھ نہیں، نبی کے نور نے دیکھا، اب سب کچھ بنایا جا رہا ہے۔ جبریل کو بنایا، نبی دیکھ رہے ہیں، میکائیل کو بنایا، نبی دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کو بنایا، نبی دیکھ رہے ہیں، اسرافیل کو بنایا، نبی دیکھ رہے ہیں، نبیین بن رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں، صدیقین بن رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں، جنت کو چمکایا جا رہا ہے، نبی دیکھ رہے ہیں، دوزخ کو دہکایا جا رہا ہے، نبی دیکھ رہے ہیں۔ اور جب سے دیکھ رہے ہیں، پوری شان سے دیکھ رہے ہیں، گویا دکھا دکھا کے، توجہ چاہوں گا، دکھا دکھا کے رب تعالیٰ یہی تو فرما رہا، اے محبوب دیکھتے رہو، اے مصطفیٰ کے نور دیکھتے رہو، تاکہ دنیا میں جب لوگ پوچھیں کہ یہ سب کس نے بنایا تو لوگ سن کے گواہی دیں، تم دیکھ کے گواہی۔ سن کے گواہی دے، تم دیکھ کے گواہی دے، دیکھ کے گواہی دے۔ اسی لیے تو اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو، سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سب سے پہلے بنایا، سب سے پہلے اسی لیے بنایا۔ میں چھوٹا سا جملہ ہے لیکن چاہتا ہوں دل میں اتر جائے، سب سے پہلے اسی لیے بنایا، کیوں؟ تاکہ سب کا بننا، اے محبوب تم دیکھو، تیرا بننا کوئی نہیں،
آتش نمرود میں اتارا جا رہا ہے تو پیشانی میں نور سے دیکھ رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں، پوری شان سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھنا بتا رہا کہ کل بھی نبی کی ضرورت تھی، آج بھی نبی کی ضرورت ہے، کل بھی نور سے دیکھ رہے تھے، آج بھی نور سے دیکھ رہے ہیں۔ تبھی تو سنیوں نے فیصلہ کر لیا کہ جب نبی حاضر ہے، جب نبی ناظر ہے، تو ہم جب سلام پڑھیں گے تو دوسروں کو سلام تو ہم بیٹھ کے کریں گے، مصطفیٰ کو کھڑے ہو گے۔ اسی غایت قرب کی وجہ سے، اسی غایت قرب کی وجہ سے حضور کے جسم کا سایہ نہ تھا۔ اس مسئلے کو سمجھتے چلیں، اس حدیث کو وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن سنیت کیا ہے وہ نہیں جانتے۔ اسی غایت قرب کی وجہ سے حضور کے جسم کا جو نہ مانے کہ سایہ نہ تھا، سمجھ جاؤ اسے کچھ آیا نہ تھا۔ حضور کے پیکر نور کا کوئی سایہ نہ تھا۔ مجدد الفسانی امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مکتوبات شریف کی جلد 2 میں اس فلسفے کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سایہ حضور کے جسم کا اس لیے نہ تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے لطافت اور ایک چیز ہوتی ہے کثافت۔ علماء تو کیچ کر لے گئے، آپ کے لیے آسان کر۔ ایک چیز ہوتی ہے ہارڈنس، ایک ہوتی ہے سافٹنس۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری آواز اس اور مائک کے بیچ میں، میرے منہ اور مائک کے بیچ میں میری آواز ہے نا، تبھی تو اس میں گھسی، لیکن کیا آپ کو دکھ رہی ہے؟ اتنی لطیف ہوتی ہے۔ منہ کثیف ہے، منہ ہارڈ ہے، میں بات کر رہا ہوں تو میرا منہ نکل کے نہیں جا رہا ہے، وہ جہاں ہے وہیں ہے، لیکن اس منہ سے نکلنے والی آواز اتنی سافٹ، اتنی لطیف کہ اس مائک کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل گئی، لیکن دکھتی نہیں ہے، نظر نہیں آتی۔ ایک اور مثال لیجیے، آنکھ بہت قیمتی چیز ہے، اسی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میری آنکھ نکل کے وہاں جا رہی ہے؟ نہیں، آنکھ جہاں ہے وہیں ہے، وہ اس کا حیز طبعی ہے، اس کا مکان ہے، وہ اپنی جگہ فکس ہے۔ لیکن اس آنکھ سے نکلنے والی نظر، جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر ہے۔ آنکھ نہیں نکل کے جا رہی ہے، نظر نکل کے جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جسم، چاہے وہ لوہے کا ہو یا انسان کا ہو، پلاسٹک ہو، واٹ ایور، جسم ہارڈ ہوتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہاں نہیں ہوں، اور جب یہاں بیٹھوں گا تو یہاں نہیں، اٹھ گیا تو بیٹھا نہیں، بیٹھ گیا تو اٹھا نہیں۔ تو جسم فکس ہے، اس کا ایک مکان ہے۔ فلسفے کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ وہ جسم حاوی کے سطح باطن اور جسم محوی کے سطح ظاہر سے مماس ہے، وہ حیز طبعی ہے، وہ مکان ہے، جہاں ہے وہیں ہے۔ تو یہ ہارڈ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لیکن سایہ، توجہ رہے، سایہ، شیڈو اتنا سافٹ ہوتا ہے، اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاؤں سے اپنے شیڈو کو ماریں تو شیڈو کو تکلیف نہیں ہے، وہ شکایت نہیں کرے گا، دامن گیر نہیں ہوگا میدان محشر۔ 12 بجے دوپہر تک وہ آپ کے سائز کا ہے، 4 بجے تک پہنچتے پہنچتے عصر کے ٹائم میں ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 6 فٹ ہیں تو آپ کا سایہ 4 بجے شام کو 12 فٹ کا ہو جائے گا، یعنی سایہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ سایہ سافٹ ہوتا ہے، جسم ہارڈ ہوتا ہے، تو ہمارے جسم کا سایہ ہے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اگر یہ بات دل میں اتر گئی تو امام ربانی کی فکر بذریعہ اعلیٰ حضرت آپ کو مل جائے گی۔ ہمارے جسم کا سایہ ہے، کیونکہ ہمارا جسم کثیف ہے،
سایہ لطیف ہے، جسم ہارڈ ہے، سایہ سافٹ ہے. اگر نبی کے جسم کا سایہ ہوتا تو وہ نبی کے پیکر آقا کے جسم سے زیادہ لطیف ہوتا، کیونکہ سایہ جسم سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. اور جب رب نے کارخانہ قدرت میں محبوب کے سائے سے زیادہ لطیف چیز بنائی ہی نہیں تو پھر مصطفیٰ کے جسم کا سایہ. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. لگتا ہے جوش میں تو آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، بات 100% نہیں آ پائی. خیر چلیں، میں مجبوری سمجھ سکتا ہوں. زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم. میرے یار کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی، لیکن ٹرائی اس کو 3-4 بار سنیے گا تو بات دماغ میں آ جائے گی کہ اگر حضور کے جسم کا سایہ ہوتا تو وہ جسم سے زیادہ لطیف ہوتا، سافٹ ہوتا. اور جب آقا کے جسم سے زیادہ سافٹ چیز آئی ہی نہیں تو پھر حضور کا سایہ کیسے ہوگا؟ سمجھے نا؟ اسی غایت قرب کی وجہ سے، اسی غایت قرب کی وجہ سے نبی ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود. اسی غایت قرب کی وجہ سے وہ حاضر بھی ناظر بھی. آپ ذرا سوچیں، حضور علیہ السلام ایک صحابی رسول کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے. نماز جنازہ پڑھا دیا، کاندھے پہ صحابہ لے کے انہیں لحد کی طرف لے گئے، دفن کر دیا، مٹی ڈالا. توجہ چاہوں گا، آخری نقطہ ہے، اس کے بعد ٹو بی کنٹینیوڈ کر کے انشاءاللہ کل کہاں منل میں ملن ہوگا انشاءاللہ. بالکل اس مضمون کو ٹو بی کنٹینیوڈ رکھیں گے. اس ٹکڑے کو سن لیں. حضور نے نماز جنازہ پڑھا، دفن کر دیا صحابی کو، اوپر سے مٹی پڑ گئی، اندھیرا ہوا قبر. to say about him کیا کہا کرتے تھے. اب دیکھ ہمارے نبی کیسے حاضر و ناظر ہے کہ ادھر وہ صحابی اپنی قبر میں نبی کو دیکھ رہا ہے اور ابو بکر و عمر اپنے ساتھ نبی کو دیکھ رہا ہے. یہی ہے قربت کا راز کہ نبی قریب، ہماری جان سے زیادہ قریب، حد سے زیادہ قریب. اتنا ہی کھانا کھانا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے. اب جتنا میں نے بیان کیا ہے نا اسے تھوڑا سا جا کر کے پلے بیک کر کے اس کو پھر سنیے گا سوشل میڈیا پہ، اور پھر کل جب آئیے گا تو انشاءاللہ مضمون کو ٹو بی کنٹینیوڈ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.